ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عارف قاسمی تحفظ دین میڈیا سروسز پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہماری ٹیم تحفظ دین میڈیا یہاں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کانپور میں ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں تحفظ ختم نبوت کانپور کے ذمہ دار حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب، جو کانپور ہی نہیں بلکہ کانپور کے دیہات میں، کانپور کے اطراف میں تحفظ ختم نبوت پر بڑی خدمات انجام دیتے ہیں۔ آج ہم پوچھیں گے کہ یہاں آج ایک عظیم الشان کانفرنس جو تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر ہونی ہے، تو اس کے تعلق سے آپ سے معلومات کریں گے کہ اس ختم نبوت کانفرنس کا اصل اور بنیادی مقصد کیا ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تاکہ ناظرین اس کو پہچان سکیں اور دیکھ سکیں اس کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں ہمارے یہاں پر کانپور کی ایک بہت عظیم شخصیت تھی، حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی بڑے حساس رہتے تھے، اور جو بھی فتنے آتے تھے تو گویا کہ ان کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی تھی۔ جی 2017 کا واقعہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ خبر ملی کہ یہاں پر کچھ فتنہ شکیلیت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ ابھی ملک میں اپنے علماء جو طبقہ ہے یہ بھی شکیلی فتنے سے واقف نہیں تھا، اس کی سنگینی سے واقف نہیں تھا۔ جی تو جیسے ہی ہم لوگوں کو اس کی خبر ملی تو سب سے پہلے تو جن مسجدوں میں شکیلی حضرات پائے گئے تھے وہاں ان کے سد باب کا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے جاجمئو میں، جہاں آج صبح آپ لوگ تھے تربیتی کیمپ میں، وہاں ایک بڑی کانفرنس منعقد ہوئی۔ تو اس کے بہت بڑے فوائد صرف کانپور میں نہیں بلکہ پورے ملک میں ظاہر ہوئے۔ 2017 کا واقعہ ہے، نومبر ہی کا مہینہ تھا 2017 میں۔ تو پورے ملک میں اس سے ایک شکیلی فتنے کا پیغام گیا کہ شکیلی فتنہ کتنا سنگین ہے، کتنا خطرناک ہے، اور علماء کو بیدار ہونا چاہیے۔ تو جب اس کے فوائد ہم کو دکھائی دیے تو یہ سوچا گیا کہ یہ جو ہماری کانفرنس ہے اس طرح کی اگر لگاتار منعقد ہوتی رہیں تو اس سے ہماری جو عوام میں ایک بیداری عقائد کے تعلق سے، اور خاص طور سے ختم نبوت کے تعلق سے عوام میں ایک بیداری پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کے بعد 2018 میں یہاں قلب شہر میں چمن گنج میں حلیم گراؤنڈ ہے ایک بہت بڑا، اس گراؤنڈ میں ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ پھر 2019 میں اسی جگہ پر منعقد ہوئی۔ پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن لگ گیا، حضرت مولانا کا انتقال بھی ہو گیا اسی درمیان میں۔ پھر 2022 میں اسی گراؤنڈ میں ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اور پھر 2023 میں، یوں ہر سال ہو رہی تھی لیکن 2023 میں ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ کچھ نیا کیا جائے۔ اس کے لیے پورے ملکی سطح پر ایک مشاورتی اجلاس ترتیب دیا گیا تھا اسی نومبر کے ہی مہینے میں غالباً، تو وہ 3 دن کا ہوا تھا 2023 میں۔ پھر 2024 میں پھر سے اسی طرح سے اس کانفرنس کو سجایا گیا، اور مقصد یہی ہے کہ عوام میں ایک بیداری پیدا ہو جائے، لوگ جو ہے عقائد کے تعلق سے حساس ہو جائیں، اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے آس پڑوس کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ یہی اغراض و مقاصد ہیں اس کے۔ آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جیسے شکیل بن حنیف کا فتنہ اس وقت اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ سیدھا ایمان کو اٹیک کرتا ہے، تو اس کے تعلق سے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، پیغام سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو علماء حق سے وابستہ کر لے، اور علماء حق کو یہ چاہیے کہ عوام سے تعلق جوڑیں، رابطے کی کوشش کریں۔ اگر علماء اور عوام کا تعلق پیدا ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام فتنوں سے عوام محفوظ ہو جائے گی۔ جتنے بھی فتنے ہیں سب سے پہلے وہ علماء کی شخصیت پر حملہ آور ہوتے ہیں کہ یہ علماء یہود ہیں، علماء سو ہیں، یہ دین کو بدنام کر رہے ہیں، اختلافات پیدا کر رہے ہیں، علماء سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب علماء سے بدزنی ہو جاتی ہے تو فتنے جو ہے وہ کارگر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم عوام کو علماء سے جوڑ دیں تو بہت حد تک کہ ہم اپنی عوام کو اور خاص طور سے اپنے نوجوانوں کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ مولانا ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ یوں تو ہر فتنہ سنگین ہے، لیکن فی الحال جو ٹرینڈنگ میں فتنے ہیں تو وہ کون سے فتنے ہیں جس سے ہر وقت ہمیشہ، مطلب آپ کا بھی تجربہ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ کس فتنے سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ اصل میں جو فتنے کا وجود ہوتا ہے جس وقت، وہ اس کا بڑا زور و شور رہتا ہے اس وقت۔ قادیانی فتنہ ہے تو بڑا سنگین، لیکن قادیانی فتنے کو ایک صدی ہو گئی ہے، تو اب وہ دلائل کے اعتبار سے لوگوں میں کام نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ وہ جو ہے غریبوں کو مال وغیرہ کا لالچ دے کر اس طریقے سے لے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی چونکہ شکیلیت کا وجود ہوا ہے، خود اس کا بانی موجود ہے، تو یہ بہت زور و شور سے کام کر رہا ہے، اور انتہائی رازدارانہ طریقے پر کام کرتے ہیں۔ ایک سے ڈور ٹو ڈور ملاقات ہوتی ہے، تو شکیلی فتنے کی سنگینی بہت زیادہ ہے۔
جی۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے انجینئر محمد علی مرزا کے فتنے کی سنگینی بہت زیادہ ہے، تو ان دو فتنوں پہ خاص طور سے علماء کرام کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انجینئر علی مرزا کا تھوڑا سا آپ نظریات نوجوانوں کو اور تمام ناظرین کو بتائیں گے، کیا نظریات ہیں؟ انجینئر علی مرزا کی جو سب سے بڑی گمراہی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پلانٹ ارتھ پر میں صرف ایک ہوں جو حق کو سمجھ رہا ہوں، یعنی اس سے پہلے کوئی کائنات میں حق کو سمجھنے والا نہیں تھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، برابر حق پر قائم رہے گا۔ تو یہ سب سے بڑی سنگینی ہے کہ وہ جو پیچھے سے تعلق کاٹ رہا ہے، ظاہر ہے امت کا رشتہ چین در چین، سند در سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ اگر بیچ کی چین ٹوٹ جائے گی تو رشتہ رسول اللہ سے ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ساری چین ختم کر کے ڈائریکٹ کہتا ہے ہم بخاری کو سمجھیں گے، تو جب چین ختم کر دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق گویا کہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تعلق سے جو بدگمانی وہ پھیلا رہا ہے، یہ بھی بہت سنگین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرات صحابہ اکرام کے فضائل اور امت کے نوجوانوں کو صحابہ اکرام کی عظمت سمجھائی جائے۔ اگر صحابہ اکرام کی عظمت کو ہم نے سینوں میں ڈال دیا تو پھر اس طرح کے فتنے کارگر نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ابھی مولانا امیر حمزہ صاحب نے بہت ہی اہم ایک طرح سے نصیحتیں کی ہیں، اور ان کے جو بنیادی عقائد ہیں، شکیل بن حنیف ہو، انجینئر علی مرزا ہو، یا اس طرح کے قادیانی لوگ ہوں، تو ان کے عقیدوں کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ ہم کسی بھی میدان میں قدم رکھنے سے پہلے اس کی سنگینی کو سمجھیں اور اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ مولانا تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کے تحت الحمدللہ ختم نبوت کوئز کا سلسلہ ہے، اسی طرح مسجد در مسجد جا کر عوام کو بیدار کرنے کا سلسلہ ہے۔ اس تعلق سے آپ تحفظ دین نہیں، میں تحفظ دین میڈیا سروس ہے، اس کی خدمات میں دیکھا کرتا ہوں، خاص طور سے جو کارٹون بچوں کا شروع کیا تھا اور بچوں کے ذریعے جو کڈس میسج کے ذریعے پیغام دے، یہ بہت اچھا ہے۔ یہ ظاہر ہے کارٹون بچے دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے ہم عقیدوں کو پہنچا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر بھی آپ حضرات کی جو کارکردگی ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ آپ لوگ ختم نبوت کے تعلق سے جو عوام میں ایک بیداری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کا خوب بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔